اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت طارق بن اشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی جب اسلام قبول کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھلاتے تھے، پھر اسے حکم دیتے تھے کہ وہ ان کلمات کے ساتھ دعا کرے: یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے سلامتی عطا کر اور مجھے روزی دے۔ مسلم شریف۔ اور اسی مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جبکہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میں اپنے رب سے سوال کروں تو کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا یہ پڑھا کر: یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے سلامتی دے اور روزی عطا فرما۔ یقیناً یہ کلمات تیری دنیا اور آخرت دونوں کو تیرے لیے جمع کرنے والے ہیں، یعنی دونوں کے مقاصد کو کافی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی: اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: یہ دعا بڑی اہم ہے کیونکہ اس میں نیکی پر جمے رہنے کی دعا ہے۔ انسان کا دل حالات کی موجوں کی زد میں رہتا ہے اور اس کے تھپیڑے اس کو ادھر ادھر پھیرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد ساتھ نہ ہو تو بہت سے موقعوں پر انسان کا دل ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس میں اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ دلوں کو ٹیڑھے پن سے اور برائی کی طرف پھیرنے سے محفوظ رکھیں اور اسے صرف اپنی طرف پھیرے رکھے کہ دلوں کے پھیرنے کی ساری طاقت صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔